نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اب سورہ سجدہ کے دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 7 سے ہے، اور جس طرح سے میں اپنے سبق کی تقسیم کر رہی ہوں تو میں ایک ایک ٹاپک کو الگ الگ کر رہی ہوں۔ ہم نے پہلا ٹاپک پورا کیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہی خالق ہے، اور اس نے بندوں کو پیدا کر کے اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اپنی کتابیں بھیجی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنا کر غافل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور بندوں کو ایک دن اس کا سہارا اس کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں جزا اور سزا بھی دے گا۔ تو اب ہم دوسرے لیسن پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون۔ ان آیت کا ترجمہ ہے، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے پیدا کی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ تو اب یہ دوسرا سیشن ہے سورہ سجدہ کا انشاءاللہ۔ تو میں اس میں مختصر سا آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھاؤں گی، اور یہ اس سیشن میں ٹاپک کیا ہے وہ سمجھاؤں گی۔ اور میں جیسے کہ بتا چکی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ٹاپک وائز پہلے اس کے مضمون کو سمجھیں اور ٹرانسلیشن کو سمجھیں، پھر ہم اسی لحاظ سے ہم ٹاپک کے لحاظ سے ہی ساتھ ساتھ میمورائز بھی کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں آسانی بھی ہوگی یاد رکھنے میں بھی، اور انشاءاللہ یاد کرنے میں، اور اس سے اس صورت کی اہمیت اور اس سے جو فائدے ہمیں ملنے ہیں، جو کہ ہمیں اسے ہم رات پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی کہ اس میں ہم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں ہم سے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ ایڈیشنل اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اب ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک۔ تو شروع میں 1 to 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کے نزول کے بارے میں فرما دیا کہ قرآن کا تعارف فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اس کا مقصد بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، کہ ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا آیت 4 اور 6 تک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی جو رب العالمین ہے، اور اللہ کے سوا انسانوں کا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے، جو کہ اس کو اگر انسان نے اپنے لیے برا انجام کمایا تو پھر اس کے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں بندوں کو، کہ ان کی تخلیق کے بارے میں انسانوں کو بتا رہے ہیں اللہ کی قدرت کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کا آغاز کیا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، تاکہ بندہ اگر کائنات پر غور نہیں بھی کرتا، کائنات کی ہر چیز کو نہیں بھی سمجھتا، تو ایٹ لیسٹ دلیل کے طور پر انسان کی اپنی تخلیق کو پیش کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ تم کیسے پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تم کو یہ ساری صلاحیتیں دی، سننے کی صلاحیت دی، جو انسان جس کے ذریعے حق کو سن سکتا ہے، اور سننے کی صلاحیت سب سے پہلی صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان کو اپنے ماحول سے اس کو کچھ آوازیں سن کر اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھیں بھی اللہ نے بنائی
اور پھر تیسرے درجے پر جب انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اس کو نظر آتا ہے اپنا ماحول، پھر جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے اس کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بلڈ ہوتی ہے تو وہ پھر غور و فکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا، ان صلاحیتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، آیت نمبر جو کیا کہتے ہیں، آیت نمبر انشاءاللہ 7 کا ترجمہ پڑھتی ہوں پہلے، پھر میں ورڈ بائی ورڈ بھی بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے وہ ذات۔ اب اس کا تعلق پیچھے سے ملتا ہے پچھلے 6 نمبر کی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اپنے تعارف میں فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی، اور اللہ نے خوب اچھی احسن تخلیق فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں اس سب کو جو بناوٹ دی، جو اس میں خصوصیات رکھی، جو صلاحیتیں دیں، وہ اس کے لیے پرفیکٹ تھی۔ ہر جانور کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ نے اس کو ویسا ہی بنایا جو اس کے وجود کے لیے بہترین چیزیں تھا، بہترین بناوٹ تھی، وہی بناوٹ دی اللہ نے اس کو۔ اور پھر انسان کو دعوت دی کہ تم اپنی بناوٹ کو دیکھو، کہ اللہ نے پہلے انسان کو، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نسل در نسل نطفے سے آگے چلایا، ان کا سلسلہ، ان کی نسل چلائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا آگے آیت میں کہ پھر اس نے ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے اپنی روح کو پھونکا۔ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو مختلف دور سے گزرتا ہے، اور بنتے وہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے رحم میں، تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ نے اس بچے میں اللہ اپنی روح، اپنی طرف سے روح پھونکتا ہے۔ تو یہ انسان کی تکریم کی اللہ نے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص یعنی عزت بخشی ہے اور مخلوق کے مقابلے میں۔ پھر اس کے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، پھر اس کو سمجھنے کی توفیق دی۔ دل جو ہے، جہاں بھی دل کا ذکر آیا ہے، فواد دل کو قلب بھی کہتے ہیں، اور فواد افئدہ اس کی جمع ہے۔ تو جو فواد جہاں استعمال ہوتا ہے، افئدہ، اس سے مطلب ہوتا ہے انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ۔ اور قلب جو ہے، قلب انسان کے جو ایک دل کا عضو ہے، وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس بندہ جب بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احساس دلایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے اللہ کے۔ ان چیزوں کو ہم یوز کرتے ہیں، ساری زندگی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم انسان ہے جو اس پر شکر گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے کان دیے، یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، یا اللہ تو نے مجھے سوچنے سمجھنے والا انسان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر بہت کم لوگ اس پہ پر غور کرتے ہیں۔ تو پھر آگے یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ یہی انسان ہے جو یہ اللہ کے اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مگر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہی انسان جس کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی، وہ اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے،
کہ کیا ہم جب مٹی بن جائیں گے، ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہم کو نئی پیدائش میں آ جائیں گے ہم؟ یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آپ کیسی باتیں فرما رہے ہیں کہ انسان جب مر جائے گا اور بالکل مٹی بن جائے گا تو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ جو ہے وہ ان کا ایک انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی، آپ کی تحقیر کرنے کے لیے۔ تو اور یہ کہنے سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں دوبارہ جواب دہ ہونے کے لیے کوئی اٹھا کر پیش نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں ہم نے کیا کیا۔ تو یعنی کہ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں ٹاپک کو اس طرح جوڑا ہے۔ پہلے 7 سے لے کر 9 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں احساس دلایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی یہ قدرت ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، تم کو یعنی کہ ایک بالکل حقیر پانی کے قطرے سے، جو کہ ماں باپ کے ملنے سے جو قطرہ ٹپکتا ہے، جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ بچے کی شکل میں، نطفے کی شکل میں بنتا ہے، تو ایک جس طرح سے وہ قطرہ خارج ہوتا ہے انسان کے جسم سے، ایک مہین، ایک حقیر قطرہ جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بذات خود اس نے کوئی پسندیدگی نہیں ہوتی اگر انسان اس قطرے کو دیکھ لے تو، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ایک اچھا والا انسان بناتا ہے۔ تو یہ قدرت ہے اللہ کی، اور اس قدرت کے باوجود جن کو اللہ کا انکار کرنا ہے، جن کو اپنی منمانی کرنی ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لو بھلا ہم جب مر جائیں گے تو کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آخرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ تو شروع میں قرآن کے حق کے دلائل دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی دلائل دیے، پھر اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، پھر انسان کی بناوٹ کو بتایا، پھر انسان کے اس رویے کا اظہار بتایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ حقیقی امر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب کے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ انسان کی موت جو ہے وہ بس اتنی حد تک نہیں ہے کہ وہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا، نہیں، اس کو اللہ کے باقاعدہ فرشتے آ کر انسان کی روح کو نکالتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر روح کا پر پورا کنٹرول ہے، اور اس کو فرشتے اللہ کے آتے ہیں اور روح کو سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا آیت نمبر 12 میں کہ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ قیامت والے دن کا نقشہ ہے یہ، کہ یہی جو آج تن کے کہتے ہیں آپ سے کہ لو بھائی ہم مر جائیں گے پھر کوئی ہمیں اٹھائے گا، تو یہی جو مجرم ہے جو انکار کر رہے ہیں وہ سر جھکا کے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ پھر وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ اب تو ہمیں یقین آ گیا تیری حقیقت کا، تو اب تو ہمیں دوبارہ موقع دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر تیرے فرما بردار بندے بن کے رہیں اور نیک اعمال کر کے آ جائیں۔ تو مگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ ایک بار انسان اس دنیا سے رخصت ہوا پھر اس کو دوبارہ چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ اب تم دنیا میں جاؤ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ایک امتحان ہے۔ اب ایک بار جو امتحان میں فیل ہو گیا، سارے دلائل دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی خواہش پسندی میں سارے دلائل جھٹلا دیے، تو اب اس کو دوبارہ موقع دینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 13 میں فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد دنیا میں
ایک امتحان لینا ہے لوگوں بندوں کا کہ کون لوگ اس اپنے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کائنات کے دلائل دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر اور قرآن پر غور و فکر کر کے جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور پھر جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، فرما بردار بن جاتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، ان دونوں کا میں فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شروع سے یہ قانون رکھا ہے کہ اس دنیا میں امتحان ہوگا، اور جو کامیاب ہوگے ان کا اچھا نتیجہ ان کو دیا جائے گا، اور جو ناکام ہوگے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے، اگر اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سب کو زبردستی فرما بردار بناتا، کون ہے جو اللہ کے آگے نافرمانی کر سکتا؟ اللہ کی تمام مخلوق کائنات ساری اللہ کی فرما بردار ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ جو انسان اختیار کے باوجود صحیح حق کو مانتا ہے تو اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب کرتے، یعنی زبردستی اس کو فرما بردار بنا دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات، یہ فیصلہ شروع سے تھا کہ جو لوگ نافرمانی کریں گے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں گے، لوٹیں گے، تو پھر وہ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر 14 آیت میں فرمایا کہ اب تم اپنے دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، یعنی چونکہ دنیا میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، آخرت کو یہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ کبھی ہوگا ہی نہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم کو لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، یعنی آخرت میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف کر دے گا، ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو، اور پھر ان کو ہمیشہ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ تو یہ تو تھوڑا سا خلاصہ تھا ان آیت کا، تو اب میں اس کے لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں کوئکلی، تاکہ انشاءاللہ ہمیں ٹاپک وائز ہمیں سینس ہو کہ ہم نے اس آیت میں، اس سورہ میں کیا کیا سیکھا۔ تو یہاں پہلا پیج جو ہے اس میں الذی نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے پیج میں آ چکا ہے، فرسٹ فائل جو میں نے ڈالی اس میں ہے الذی احسنا، الذی وہ ذات، احسنا، حسین نون حسن سے ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی حسین یا حسین کہتے ہیں، مطلب خوبصورت چیز، تو عربی میں احسن چیز، احسن وہ ہوتی ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ سب سے بہترین، تو ایک اچھی بہترین چیز کو حسنہ کہتے ہیں، خوبصورت چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ احسنہ، بہت بہترین، سب سے بہترین اچھی شکل دی، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہمیں اندازہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ وہ ذات ہے جس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق بنائی ان سب کو اتنی اپنے اپنے لحاظ سے خوبصورتی عطا کی، اور اپنے اپنے لحاظ سے ویسا ہی بنایا جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسان، بدا کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا، ابتدا ہم جو اردو میں بولتے ہیں وہ اسی سے ہے۔ تو ابتدا کی اللہ نے، خلق پیدائش، تخلیق، الانسان، خلق الانسانی، یہ اسی طرح سے دو الفاظ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کے نون کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ، تو بیچ میں انسان کی تخلیق، کی کا لفظ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ
یہ دونوں الفاظ مل کے مرکب بنا رہے ہیں، مرکب اضافی، ایک دوسرے سے تعلق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی انسان کی، اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی من طین، مٹی سے، اور مٹی سے ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر جعل، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، جعل پھر بنایا، نسلہ اس انسان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی انسان نسل سے، نسل کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، ان کی نسل سے بنایا، من سلالتن، سلالہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ قطرہ پانی کا، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو اسپرم ہوتا ہے وہ بنایا، من سلالتن یعنی آگے جو نسل چلائی وہ اس نطفے سے، اس اسپرم سے چلائی، من مائن جو کہ پانی میں سے تھا، مہین، ذلیل یا حقیر پانی۔ حقیر پانی کیوں کہا اس کو؟ کیونکہ اس کا اخراج جو ہے وہ انسان کے اس حصے سے ہوتا ہے جو کہ انسان ظاہر ہے اس کی بہت اس کو انسان بہت عظمت سے نہیں سوچتا۔ انسان کے حقیر پانی جو اخراج ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی کا جنسی ملاپ سے، تو اس اسپرم سے اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی انسان کی۔ تو انسان کو ایک طرح سے یہاں پہ اس آیت میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، تو انسان سوچے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، ایک پانی کے قطرے سے جو کہ حقیر پانی کا قطرہ ہے، اس سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے انسان کو اس حقیر پانی سے مختلف مراحل سے ماں کے رحم میں گزارا اور پھر اس سے ایک اچھا ایک انسان بنا دیا۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، ان دو آیات کا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذات ہے جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، یعنی تمام تخلیق اچھی بنائی، اور انسان کی تخلیق، انسان کو بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ پھر اگلی آیت کا ترجمہ ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی آگے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم پھر سواہ، یعنی کہ جو ماں کے رحم میں جب یہ اسپرم پہنچا اور یہ اس سے پھر بچے کی تخلیق شروع ہوئی، تو پھر یہ بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں اتنا بڑا ہوا کہ وقت آیا کہ اللہ نے اس بچے میں روح کو پھونکا، ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو ٹھیک کیا۔ سوا جو ہے وہ برابر کسی چیز کو بنانا، ٹھیک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس بچے کے ہاتھ پیر بنائے، اس کی شکل بنائی، اس کے جسم کے اعضاء بنائے، پھر کیا اللہ نے کہ ونفخ، پھر پھونک دی، فیہ، اس بچے کے اندر، من روحہ، من سے روح ہی یعنی روح اس کی، تو اس روح میں سے، تو روح میں سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح جو ہے وہ اس بچے میں پھونک دی، وجعل، اور بنایا، لکم، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، چونکہ اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اس مرحلے پہ پہنچی کہ اب انسان پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جعل لکم کہا، یعنی لکم من، تم کو بنایا۔ اب انسان سے ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا کہ تم کو پھر بنایا، سمع، تمہارے
کان بنائے، والابصار اور تمہاری آنکھیں بنائیں، والافئدہ اور تمہارے دل بنائے. اور دل میں نے پہلے ہی بتایا کہ قلب کا مطلب بھی دل ہوتا ہے، لیکن افئدہ کا مطلب، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، اور فؤاد کا مطلب ہوتا ہے انسان کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا، جس سے ہمارا کانشس، جس سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمارا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو جب اس طرح سے دل، اس کو بھی دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ہم نے پھر تمہارے دل کو بنایا. قلیلاً بہت تھوڑا، قلیل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، قلیل بہت تھوڑا، تشکرون تم شکر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قلیلاً بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو، یا بہت تھوڑے لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنا ہمیں یہ ہمیں جان بخشی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی. اللہ کی کتنے بڑے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے، بہت کم لوگ اس پر سوچتے ہیں. پھر وقالو، تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا، پوری آیت کا ترجمہ کہ جیسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان کے رویے کو ذکر فرماتے ہیں. تو یہ 3 آیات 7، 8 اور 9 میں انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے کہ کس طرح اللہ نے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیر پانی کی بوند سے ایک انسان کو بنا دیتا ہے اور اس کو اتنی صلاحیتیں دے دیتا ہے. اور یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، وقالو، تو انہوں نے کہا، کیا، حمزہ پر زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوال کے لیے. کیا، اذا جب، ضللنا جب ہم گم ہو جائیں گے، دلال جو ہے، دلل یعنی کسی چیز کا بالکل راستہ بھول جانا یا گم جانا ہے، اپنی شکل بدل دینا. تو پھر ہم جو ہے گم ہو جائیں گے فی الارض، زمین میں، یعنی کہ ہم مر کر مٹی بن کے، مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے گی، ہمارا کوئی نشان نہیں رہے گا. تو پھر کیا، انا پھر ہم، لفی البتہ ہم ہوں گے، خلق پیدائش میں، جدید کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، یعنی نئی پیدائش ہوگی ہماری. یعنی وہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی تحقیر کرنے کا، کہ وہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ہمارا نشان نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بنا دے گا. یعنی یہ آپ کا یہ جھٹلاتے تھے، اس طرح آپ کی تحقیر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بلکہ ہم وہ بلقائی بھی ساتھ، لقا کہتے ہیں ملاقات کو، ہم یہ سیم روٹ ورڈ ہے جو ملاقات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ملنا. تو بلکہ وہ ساتھ ملاقات کے، ربہم اپنے رب کے، کافرون وہ اصل میں کافر کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کافر جو ہم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن کفرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. یہی کافر بھی اسی لیے کافر کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے. تو ربہم کافرون، تو وہ انکاری ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک ہلکے سے گندے پانی کے ایک ذرے سے جس کی تخلیق کا آغاز ہوا، جس کو اللہ نے ماں کے رحم میں جس کی تخلیق شروع کی، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے رسول جب ان کو بتاتے ہیں کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ کے پاس لوٹ کر تم کو جانا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا جب ہم مٹی بن جائیں گے، ہم مٹی میں ہم گم ہو جائیں گے، جب ہمیں اللہ اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ سوال جو ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ
اس سوال کے ذریعے اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ رب کوئی ہے جو کہ جس میں یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ کیا ہوا، ایک بار پڑھتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا ہم پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ آگے نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آج تم بڑی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی کسی کا خطرہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بالکل نڈر سمجھتے ہو، بالکل خود مختار سمجھتے ہو۔ تو یا رسول اللہ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، ایک آرڈر ہے، قل کہہ دیجئے، یتوفاکم، تم کو فوت کرے گا تم کو۔ وفات ہم بولتے ہیں نا، یہ وفات یہی ہے، یتوفاکم، تم کو وفات کرے گا، تم کو فوت کرے گا، یعنی تم کو موت دے گا، ملک الموت، ملک الموت تم کو موت دے گا، الذی، وہ جو، وکلا، جو مقرر کیا ہے تمہارے ساتھ، بکم، یعنی اللہ کا فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، وہ تمہاری روح قبض کرے گا، تم کو موت دے گا، ثم، پھر، الی ربکم ترجعون، پھر الی، طرف، ربکم، اپنے رب کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویا کہ تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو۔ جس رب نے پہلے ہمیں بتایا کہ اللہ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کر کے پھر اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات چلاتا ہے، تو وہ رب جب تم کو اس کا فرشتہ تم کو موت دے گا تو وہ پھر تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ولو ترا، اب اللہ تعالیٰ یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب آخرت میں، جب قیامت کے دن یہ کھڑے ہوئے ہوں گے رب کے سامنے مجرم بن کے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، تو اس وقت کا تم نقشہ کھینچا اللہ نے کہ تم کاش دیکھتے، ولو ترا، کاش تم دیکھتے اس وقت، جب مجرمون، المجرمون، جو مجرم ہے، جنہوں نے کھلم کھلا تمام دلائل کے باوجود حق کا انکار کیا اور اپنی منمانی سے زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، وہ مجرم تم اگر دیکھو ان کو آخرت میں، قیامت میں، تو اس دن وہ ناکسو، وہ جھکائے ہوئے ہوں گے، نکسا، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، رؤوسہم، اپنے رؤوس، رأسن کی جمع ہے، راس کا مطلب ہوتا ہے سر انسان کا، تو اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند، پاس، ربہم، اپنے رب کے سامنے، ان کے اندر اب ہمت نہیں ہوگی، اب ان کے مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنا سر اٹھا کے رب سیدھے کھڑے ہوں یا سامنے دیکھیں، وہ سروں کو اپنے جرم کی وجہ سے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، یا اللہ، یا رب، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، ہم نے سب کچھ اب سمجھ آ گیا ہم کو، فرجعنا، پھر ہم کو، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، پس، ارجع، لوٹا دینا ہم کو، نعمل، ہم عمل کرے، صالحا، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو اس دن ان کو سب، جب سارا کچھ سامنے ہوگا، اپنا برا انجام سامنے دیکھیں گے، اس وقت اللہ سے گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ ہمیں، یا رب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم یقین کرنے والے بن جائیں گے اور ہم اچھے کام کر کے آئیں گے دنیا میں، اب دوبارہ جائیں گے ہم اچھے کام کریں گے، فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کاش کہ آپ دیکھتے ہیں جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے،
ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں جواب ذکر نہیں فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اگلے جملے میں یہ جواب اس کا موجود ہے، مگر لفظوں میں نہیں، سمجھنے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے، لآتینا، ہم لے آتے ان کو، کل نفس، لآتینا، البتہ ہم دے دیتے، کل نفس، ہر نفس کو، عطا سے ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو، ہر نفس کو دے دیتے، ہداہا، ان کی ہدایت، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مجبور کر کے سب کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا، کوئی نافرمانی نہ کرتا، لیکن حقا، سچ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سچ ہو گیا کہ القول، بات، منی، میری طرف سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے، اجمعین، سب کے سب کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس بات میں کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، ہم اب ہدایت یافتہ ہو کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اب تو کوئی سینس ہی نہیں ہے واپس جا کے ہدایت، اب تو تم نے سب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا تھا کہ ہم دنیا میں، جب دنیا میں ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، ہم قرآن کو پڑھیں، تو ہم غیب پر ایمان لے آئے۔ یہ دلائل انف تھے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی فرما بردار ہو جائیں، مگر یہی ہمارا امتحان تھا، اور اسی کا اجر جنت ہے، اور نہ ماننے کا اجر کا عذاب جہنم ہے۔ تو اب ایک بار تم کو موقع دے دیا گیا تو تم فیل ہو کر آ گئے امتحان، ورنہ اگر ہم کو امتحان نہیں لینا ہوتا تو ہم سب کو پہلے ہی سے ہدایت دے دیتے، مگر جن لوگوں نے، ہمارا فیصلہ شروع سے تھا کہ جو لوگ نہیں مانیں گے، جو انکار کریں گے ہدایت سے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ چاہے جن ہو چاہے انسان ہو۔ تو اب تمہاری نصیب مطلب جہنم ہی ہے، فذوقوا، اگلی آیت ہے، تو چکھو، دکھ کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، تو چکھو، ذائقہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اسی سے بنتا ہے، ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو چکھنے سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو اب چکھو، بیما، بوجہ اس کے، جو، بی کا مطلب ساتھ، ماں، جو، یعنی بوجہ اس کے جو، نسیان سے ہے، نون سین یا، ہم اردو میں بھی ہوتا ہے نسیان بولا جاتا ہے، بھول جانا، تو جس طرح تم بھول گئے، تم بھول گئے، لقاء، ملاقات کو، یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے، یعنی کہ دنیا میں تم بھول گئے کہ تم اس دنیا میں وقتی طور پر ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تم نے یہ سب کچھ تم بھول گئے، تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ انا، بے شک ہم، نسیناکم، آج ہم تم کو بھلا دیں گے، بھلا دیں گے، نہ ہم، تم کو، وذوقوا، اور تم چکھو، عذاب الخلد، اور تم چکھو اس عذاب کو جو کہ خلد ہمیشگی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں خلد ہمیشہ، بما، ساتھ اس کے، جو کنتم تھے تم، یعملون، جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، اپنی منمانی کے کام کرتے تھے، تو پھر اب یہ اس کا نتیجہ اب تم چکھو، اب اس عذاب کو چکھو جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ 14 آیت ہے، اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسان اور جنوں سے پور کر دوں گا۔ تو اب تم اپنے اس دن کے ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔
بس ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پہلا ہمارا جو سیشن تھا آیت 1 سے 6 میں، اس میں 2 ٹاپک تھے۔ ایک تو قرآن کی تصدیق، قرآن کا مقصد بتایا گیا اور قرآن کی حقیقت بتائی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا آیت 4 اور 6 تک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ تم ہو کیا چیز، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ٹاپک کو آگے آخرت کے دلائل سے جوڑ دیا کہ تم جس طرح سے تم کو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مگر تم بڑے ہو کر تم ساری صلاحیتیں پا کر حق کا انکار کرتے ہو، تو تمہارا اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم اللہ کی قدرت سے نہیں بھاگ سکو گے، تم کو تمہارے رویے کا جواب دینا پڑے گا اور تم کو عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا آیت 14 تک کا سبق